بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنا تیسرا سبق جو ہم پڑھ رہے تھے علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان۔ بیٹا آپ اپنی کتاب جہان اردو جو ہے اس کو کھول لیجئے گا اور صفحہ نمبر 16 پر ہمارا سبق ہے علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان۔ آج ہم نے اپنا یہ چیپٹر جو ہے اسے کمپلیٹ کرنا ہے، جس کے اندر املا کے الفاظ اور ہمارے سوال جواب ہوں گے۔ علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان میں بتایا گیا تھا کہ علامہ محمد اقبال ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرنے کا ہمیں درس دیتے تھے، اور وہ مسلمانوں کی جو حالت تھی اس وقت کہ غلامی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی ان کے پاس اچھی نوکریاں نہیں تھی، تو وہ علم کا نہ ہونا اسے گردانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں علم کی کمی ہے۔ اب علامہ اقبال عالم اسلام میں ہمیں ممتاز جو حیثیت تھی وہ ہماری ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا وطن جو ہے اس کی قومیت جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہی ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا تشخص ہے اور ہماری حیات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اللہ پر یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور ہم سب کنبہ خدا ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم الفاظ معنی کریں گے، املا کے الفاظ کریں گے۔ املا کے الفاظ میں سب سے پہلا لفظ ہے جوانوں، پرندوں، شاہین، امامت، درویش، حکیم الامت، اتحاد، پاسبانی، پسماندہ، روحانی، نظام حیات، شیراز زبان، قومیت، علوم و فنون، اقتصادی، اشتراکیت، استوار، رواداری، اسلامی تہذیب، تسخیر کائنات، سرمایہ داری، حیات افروز، فتنوں، عکاس، بلند پروازی۔ یہ املا کی الفاظ ہیں، آپ نے اس کو کاپی پہ بھی لکھ لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوالات آپ کی کتاب صفحہ نمبر 18 پر لکھے گئے ہیں، یہاں پہ جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال کس کس نام سے مشہور ہیں؟ جب آپ نے اپنی ریڈنگ کی تھی سب سے پہلے پیج نمبر 16 پہ، تو وہاں پہ بھی علامہ اقبال کے یہ نام جو ہے تھے وہ بتا دیے گئے تھے۔ جواب ہے علامہ محمد اقبال پاکستان کے قومی شاعر، شاعر مشرق اور حکیم الامت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ بہت بڑے مفکر بھی تھے۔ مفکر کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ سوچ سمجھ والا شخص۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 2 ہے علامہ محمد اقبال کس نظام حیات کو انسانوں کے لیے نجات تصور کرتے ہیں؟ نمبر 2 کا جواب ہے علامہ محمد اقبال قرآن پاک میں بیان کردہ نظام حیات کو دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے نجات تصور کرتے ہیں، اور ہماری نجات بھی قرآن پاک کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کون سے نظام انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں؟ نمبر 3 کا جواب ہے دور حاضر کے دونوں نظام، سرمایہ داری اور اشتراکیت، انسانوں کو فلاح کی بجائے بربادی کی طرف لے جانے والے، اور یہ انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو کون سا ہے؟ جواب نمبر 4 ہے علامہ اقبال کی تعلیمات کا دوسرا پہلو عالم اسلام کا اتحاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 5 ہے عالم اسلام کو میسر وسائل کیا کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہے دنیا کا ہر وسیلہ جو ترقی کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے مسلم امت کے پاس ہے۔ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے آخری رسول کی عطا کیے ہوئے راہ حیات پر چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 6 ہے حرم کی پاسبانی کے لیے کن مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے؟ حرم کی پاسبانی کے لیے مسلم دنیا میں اتفاق اور اتحاد دیکھنا ضروری ہے، دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال اپنا یہاں پہ ایک مشہور شعر بھی کہتے تھے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر
تاباکہ کے کاشگر، یعنی کہ میں مسلمانوں کو ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہوئے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان ایک ہی جگہ پر اسلام کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خوش خطی کے لیے کوئی ایک اس چیپٹر کی لائن لکھ لینی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور سوال جواب کو کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔